بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to Islam is Easy. On this channel you will get each and every topic related to Islam explained in a super simple way. And our today's topic is history behind the black stone. Black stone کی تاریخ. So the first thing what we will know about black stone is what is black stone. تو جو سب سے پہلی چیز ہم بلیک اسٹون کے بارے میں جانیں گے وہ یہ ہے کہ بلیک اسٹون آخر ہے کیا، کس چیز کو بلیک اسٹون کہا جاتا ہے. سو دا بلیک اسٹون از اے سیکریڈ اسٹون ان اسلام. بلیک اسٹون جو ہے وہ اسلام میں ایک مقدس پتھر کو کہا جاتا ہے. ان عربک اٹ از کالڈ حجر الاسود. عربک میں اس کو حجر الاسود کہا جاتا ہے. حجر مینس اسٹون، یعنی حجر کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پتھر. اسود مینس بلیک یعنی کالا. الحجر الاسود از اے راک سیٹ انٹو دا ایسٹرن کارنر آف دی کعبہ. الحجر الاسود جو ہے کعبے کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ایک پتھر کا نام ہے. تو جو ہم نے جانا کہ حجر اسود جو ہے بلیک اسٹون جو ہے وہ اسلام میں ایک مقدس پتھر کا نام ہے. اس کو عربک میں حجر الاسود کہتے ہیں. حجر کا مینس ہوتا ہے پتھر، حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر اور اسود کا مطلب ہوتا ہے بلیک. اس کے بعد جو ہم حجر اسود کے بارے میں جانیں گے وہ یہ ہے کہ حجر اسود آیا کہاں سے. Where did الحجر الاسود came from. حجر اسود آیا کہاں سے. سو اس کے بارے میں جو ہمیں احادیث ملتی ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حجر اسود کی آمد جنت سے ہوئی. حجر اسود جو ہے وہ جنت سے آیا ہے جیسا کہ حدیث میں کہا گیا. ابن عباس narrated that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the black stone came down from paradise and it was whiter than milk, but the sins of the sons of Adam turned it black. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حجر اسود ہے یعنی جو بلیک اسٹون ہے وہ جنت سے آیا، اور جس وقت یہ آیا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن ابن آدم یعنی آدم کے بیٹوں کے گناہوں کے ذریعے گناہوں سے یہ کالا ہو گیا. اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس پتھر کا تعلق جنت سے ہے، ایز حدیث میں جیسا کہ کہا گیا ہے. ابن عباس relates that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam while leaning against the Kaaba said, the Hajar al-Aswad and Maqam Ibrahim are two jewels from the jewels of paradise. Had Allah not concealed their radiance, they would illuminate everything between the east and the west. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حجر الاسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا. دو احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ حجر اسود جو ہے جنت سے آیا. اس کے علاوہ مزید اگر ہم پڑھیں تو اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ حجر اسود کا تعلق یعنی بلیک اسٹون کا تعلق جو ہے جنت سے ہے. یہ پتھر جنت سے آیا. حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا. دوسری بات، طوفان نوح علیہ السلام میں آدم کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم
जबल अबी कबीस में अमानत रख दिया गया था। फिर तामीर इब्राहिमी के वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की खिदमत आलिया में पेश कर दिया था। यानी जब हज़रत इब्राहीम, पहले तो हज़रत आदम अपने साथ जन्नत से लेकर आए थे, उसके वक्त जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ काबे की तामीर का इरादा किया अल्लाह ताला के हुक्म से, तो उस वक्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये पत्थर जो है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए पेश किया गया था। इस तरह इसे फिर उसकी जगह की ज़ीनत बना दिया गया। यानी जिस तरह ये जब आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिस जगह पे ये काबे में रखा गया था, उसी जगह की ज़ीनत बना दिया गया जैसे पहले रौनक अफरोज़ था, जैसे पहले वो अपनी जगह पर था। तो इन हदीसों से जो हमें वो बात पता चलती है, इन हदीस से जो हमें बात पता चलती है वो यही है कि जो हजरुल अस्वद का ताल्लुक़ है वो जन्नत से है। Now this have been proved by these three narrations that हजर अस्वद came down from Jannah। अब हमने ये जान लिया कि हजर अस्वद का मतलब क्या है और कहाँ से आया। हजर अस्वद की दो बातों पर ही जो मालूमात है या जो तारीख़ है वो मुकम्मल नहीं हो जाती है। इसके अलावा से जो बाकी रह जाता है, हाउ हजर अस्वद प्लेस्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद इन 605 CE, हजर अस्वद कैसे काबा में रखा गया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वाई दिस स्टोन इज़ सेक्रेड फॉर मुस्लिम्स, ये स्टोन जो है, ये पत्थर जो है, एक पत्थर क्यों मुसलमानों के लिए मुक़द्दस पत्थर है, क्यों मुसलमान इसको मुक़द्दस मानते हैं, और इसके अलावा मज़ीद सवालात के जवाब हम हजर अस्वद से रिलेटेड, ब्लैक स्टोन से रिलेटेड हम जानेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।